تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے ہم؟ فون پہ بات ہوئی فلاں جگہ تم آ جاؤ، ہم بھی فلاں جگہ چل رہے ہیں، موٹر سائیکل لے کے آ جائیں گے. ہم وہاں موجود تھے، یہ آ گئی، ہم لے کے بھاگ گئے. اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے، مکھیا لوگ، سنو، اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سن لیں اس گاؤں کا مکھیا اور سردار، قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا. اب کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا؟ نہیں. اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی. ہاں تو کیا ہوا؟ چل 5 لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو. ابے تیرے باپ کا فیصلہ ہے؟ گاؤں کے مکھیا، سردار یا سرپنچ یا پنچایت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ سب رونگ ہے، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں. دنیا میں 5 لاکھ 4 لاکھ روپے دلوا سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے. سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی، پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں عائد ہو رہا ہے؟ اور لڑکے کا پیسہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے کی، بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. بھاگنے اور بھگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں، لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے. یہ سوئی ہے، یہ دھاگا ہے، جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال لیں لیکن سوئی کو ہم ایسے ہٹا دیتے ہیں، دھاگا جا ہی نہیں سکتا ہے. جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے، کس سے مس نہیں ہو رہی ہے، تب دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا. یہ صاف صریح دلیل ہے، اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا. مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کے خلاف ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لیے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے. لڑکی بھاگتی نہیں. سوال ہے صاحب میرا لڑکا، تمہارا لڑکا میری لڑکی بھگا کے لے گیا، تو 18 سال تک پالتا رہا، پھر تو اپنی الماری بھی نہیں بچا سکا. وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی، زیور بھی لے کے چلی گئی. جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں. اور یہ فیصلہ پنچایت کرتی ہے، گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے، مکھیا کرتا ہے، سردار کرتا ہے. یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ الگ جانے دیجئے. سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کے اوپر عائد ہوگا؟ جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر کی بھاگیداری لی ہے. کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا. آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی، لڑکا بھی نکلا، دونوں نکلے، 1 ہفتہ غائب رہے پھر آئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لہذا جرمانہ عائد ہونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے، کوڑے پڑنا چاہیے تو دونوں پہ پڑنا چاہیے، سنسار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے. اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر ملنی چاہیے. آپ یہاں لڑکے پر 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ لڑکے سے لڑکی کو ایوارڈ دلوا رہے ہیں، انعام دلوا رہے ہیں. اب گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کو یہ اتساہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک، اور نہیں ہوگی تو 5 لاکھ روپیہ ہمیں ویسے بھی مل جائے گا. اس 5 لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. سن لو، اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں ان کا گناہ بھی ان پنچایتوں کے سر پہ رکھا جائے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم
عدل نہ کرو, فیصلہ نہ کرو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اے دلو ہوا اقرب للتقوی, ہر حال میں انصاف کرنا, ہر حال میں سچی بات کہنا, چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. زرہ ہوتی ہے, جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیص کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا, وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے, اس لوہے پر لگ جائے. تیر آئے, کھنجر آئے, تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے, تو اس کو بولتے تھے زرہ. تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہن لیتے تھے صحابہ. حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی. حضرت علی اندر چلے گئے, زرہ باہر رکھی رہی. جب گھر سے باہر آئے تو زرہ غائب ہو گئی. پانی ہے, ٹھیک ہے, چلو آج پی لیتا ہوں. وہ زرہ غائب ہو جاتی ہے. اور سنیے, 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے. آہا, سنتے رہیے میرے بھائیوں, بڑا زبردست مسئلہ. کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ. حضرت علی نے اس یہودی سے کہا ہے یہ زرہ میری ہے. اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین. امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا, اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں, چیف منسٹر. امیر المومنین ہے, پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں. یہودی سے کہتے ہیں, یہودی یہ زرہ تو میری ہے, تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا, اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر, یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے. حضرت علی نے کہا تم پنگا لے رہے ہو, تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے. اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیجیے, کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے. حضرت علی نے کہا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں. چاہتے تو چیف منسٹر تھے, اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زرہ لے سکتے تھے, لیکن نہیں. یو پی کے بابا کی طرح تھوڑی تھے کہ خود عدالت بن گئی. جن لوگوں نے نقصان کیا ہے, سرکاری سمپتیوں کو توڑا ہے, پھوڑا ہے, ان کے اوپر جرمانہ لگا دیا. ارے جرمانہ عدالتیں لگاتی ہیں, مکھ منتری تھوڑی لگاتا ہے. تب سپریم کورٹ نے جوتا اتار کے مارا کھوپڑی پر. اب بال تو ہے نہیں, کہاں لگا ہوگا وہ جوتا اللہ بہتر جانے. ایسا جوتا لگا, عقل ٹھکانے آ گئی, عقل ٹھکانے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, جہاں اس وقت نیتا لوگ جا رہے ہیں کمل والے, وہ مار کھا رہے ہیں, بھگائے جا رہے ہیں. چوکیدار جہاں جا رہا بھیڑ نہیں ہو رہی ہے, لیکن جیسے ہی 7واں چڑھا آج ختم ہوا, کتے کیسے بھونکنے لگے. کتے, ہم ان کو کتا کہہ رہے ہیں جو ہڈیوں پہ پلتے ہیں. کتے کیسے بھونک رہے ہیں. آئے گا تو بابا ہی 300 پار 300 پار 300 پار. دیکھ رہے ہیں کیسا مائنڈ سیٹ اپ کر دیا, کس طریقے سے بھونکنا شروع کر دیا. بڑی گندی سیاست ہو چکی ہے. اس وقت دھرم ایک طرف ہے, اس وقت بابا بھی ایمانداری کے ساتھ رامائن و گیتا پہ عمل کرتا ہوا صرف دھرم کے آدھار پر بھی اگر چل دے تو میرے بھائیوں اس کو قاعدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر واقعی وہ سچا ہندو ہے تو, اور ہندو دھرم کا سمان کرتا ہے تو اس کو قاعدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ ہندو دھرم بے ایمانی نہیں سکھلاتا ہے. ہندو دھرم عدل و انصاف کی بات کرتا ہے. یہ تو دھرم کی آڑ میں بہروپیے بنے بیٹھے ہیں, بہروپیے. یہ دھرم کی آڑ میں لٹیرے بنے بیٹھے ہیں سب لوگ. اس حصے کو کوئی بھی یوٹیوب چینل والا دے گا نہیں. جو ہم بولے ہیں ابھی یہ بات, اگر میں نے کہیں بھی دیکھ لیا اس کو ایسی اسٹیج سے نام لے کے بھگاؤں گا, کیونکہ ہماری نظر ہے سب پر. اس کو گھسنے نہیں دوں گا, پھر اپنے جلسے میں نام لے کے بھگاؤں گا اس کو.
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی نے کہا میں مقدمہ دائر کروں گا، اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا، کہاں؟ کورٹ میں، عدالت میں، اور جج کون ہے؟ قاضی شریح۔ اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس کا؟ علی نے بنایا، لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی، لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے۔ جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ قرآن کی آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے، صحیح فیصلہ کرنا، چاہے وہ کسی کے خلاف ہو۔ اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے۔ حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے قاضی شریح کی عدالت میں۔ قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹگھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹگھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زیرہ ہے، وہ زیرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زیرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زیرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وہ زیرہ میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زیرہ میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا ہے علی یہ شخص کہہ رہا وہ زیرہ میری ہے، تم کہہ رہے ہو وہ میری ہے، اب یہ زیرہ تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، ابھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زیرہ تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زیرہ میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زیرہ ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹگھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زیرہ ہے اور میں زیرہ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، لہذا یہ زیرہ میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زیرہ کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے اے علی جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایت ہی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا، جب غلام کٹگھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے، غلام نے گواہی دی کہ یہ زیرہ علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا ہے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا،
لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں. اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی, کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ. حضرت علی نے کٹگھرے میں کھڑے ہو کر کہا, اے جج صاحب, قاضی صاحب, ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے. آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں. میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے. قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے, اے یہودی, حضرت علی زنا کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے. وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے, اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے. لہذا علی ناکام رہے زنا کو اپنا ثابت کرنے میں. وہ زنا کے مالک تم ہو, اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زنا کے حقدار تم ہی رہو گے, وہ زنا تمہاری رہے گی, اس زنا پر تمہارا حق ہے, تم جا سکتے ہو اور زنا بھی لے جا سکتے ہو. یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا, یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا. لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا. فیصلہ میں اگرچہ زنا میں حضرت علی ہی کی تھی, زنا حضرت علی ہی کی تھی, لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے. یہودی اس زنا کو اٹھاتا ہے, کٹگھرے سے باہر نکلتا ہے, کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں, آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا, آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا, آپ نے وہی فیصلہ کیا. اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا, ظلم تو نہیں کیا جاتا. آپ کی عدالت میں اور علی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں پر ظلم و زیادتی کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. اب میرا فیصلہ سن لیجیے جج صاحب, قاضی صاحب, حضرت علی سچے ہیں, یہ زنا حضرت علی ہی کی ہے, یہ دروازے کے باہر رکھی ہوئی تھی, کوئی نہیں تھا, میں اس کو اٹھا لایا, 6 مہینے تک میں نے اس کو چھپایا, اور ایک دن جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں علی کے سامنے آ گیا تاکہ علی میری زنا کو دیکھ لے, پھر دیکھے کیا ریئیکشن لیتے ہیں. پھر ساری پرتکریا عدالت کے مطابق چلتی ہے, اور ہم نے دیکھا اس پورے معاملے میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ زنا علی کی ہے, میں علی کو دے رہا ہوں, اور آج اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن و حدیث کے مطابق سچا فیصلہ سنایا. آج اسلام سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, یہ کلمہ پڑھ کر حضرت علی اسلام کے سامنے وہ یہودی اسلام لے آتا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے. حضرت علی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو. نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. عمر ابن عاص کے لڑکے نے ملک کے شام کے اندر ایک یہودی بچے کو اس بات پہ تھپڑ مار دیا تھا. 3 بجے رات میں نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے 3 بجے رات میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوتا, یہ سب بکواس ہے جو بھی ہو, لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. 20 تقریر میں آپ کسی کا ٹاپک بدلوائیں, یہ اچھی عادت نہیں ہے. اسی لیے آپ خود سوچو کہ بہار بنگال تنگ آ گئے ہیں. جو چیز نہیں وہ سب نہیں ہوتا ہے. غیر مسلم ہے تو آگے بٹھا لو ان کو, لائیے, ہم ان سے پوچھیں کہ ان کی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا, آپ لائیے ان کو آگے بٹھا لیے. جو بھی ہوں, کوئی بھی مکھیا ہوں, لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. بیچ میں تقریر چل رہی, اسلامی تقریر چل رہی, قرآن حدیث کی تقریر سن رہی. اب آپ وید سننا چاہتے ہیں, یعنی قرآن حدیث چھوڑ کے وید سننا چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں, آپ قرآن حدیث کے نام پہ وید سننا چاہ رہے ہیں, یعنی قرآن حدیث کی کوئی ویلیو نہیں رہی, سارا وید کی اتنی ویلیو بڑھ گئی ہے. خود فیصلہ کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہا معاملہ. نوٹنکی بن کے رہ گئی ہے جلسوں. رات کے 2:35 ہو رہے ہیں, اور اب ہندو بھائی جاگ رہے ہوں گے. شیو راتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں, نوراتری پہ تو جاگتے نہیں ہیں اپنے, وہ رات میں 2:35 پہ جاگیں گے. اور آپ لوگوں کا حساب ہی غلط ہے. جلسہ ہو, غیر مسلموں کو کرسیاں لگا کے آگے بٹھائیے اور ان کو سنوائیے, تب ہم کو بلائیے, ہم وید پڑھیں گے, آپ بھینس کے آگے بین بجاؤ. بھینس کیا سمجھے گی بیچاری, ہم وید پڑھ دیں گے, ابھی اتنا وید پڑھ دیں گے, اتنا وید پڑھ دیں گے کہ آپ تنگ آ جائیں گے.
اب صحیح ہے پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ کیا جانیں, یہ تو ایک ہندو ہی بیچارہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے ہاں ہے کہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بہرحال غلط ہیں کہ آپ کسی کا ٹاپک 20 تقریر میں آپ بدلوائیں, یا تو آپ پہلے ٹاپک دے دیتے ہمیں